الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ چھوڑ کر اب فکر ساری چھوڑ کر اب فکر ساری ذکر مولا کر کے دے کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا سب کو اپنا کر کے دیکھا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ قابل صد احترام معزز علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے آج 22 جنوری عیسوی 2021 ہم یہاں سورت شہر پیر کھجوری مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے
اپنی رضا نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ جمعہ میں بڑی مسجد میں نے اسی آیت پر بیان دیا اور بہت ہی اہم مضمون ہے۔ خیال ہوا کہ سارا مجمع نیا ہے، جمعہ میں ان میں سے ایک دو لوگ تھے، باقی کوئی نہیں تھا۔ یہ پورا مجمع نیا ہے، نئے لوگ ہیں۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ جو بیان میں نے بڑی مسجد میں جمعہ میں کیا اسی پر کچھ باتیں بیان کروں۔ انتہائی اہم مضمون۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ تجارت کرنا جائز ہے، اس پر زبردست استدلال ہے اس آیت سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کو تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا تو یہ حضرات قابل تعریف ہے۔ کیا ہے بولو؟ قابل۔ معلوم ہوا انسان کسی بھی مشغلے میں ہو، کاروبار کرتا ہو، تجارت کرتا ہو، نوکری کرتا ہو، کھیتی کرتا ہو، جو کرے، لیکن ان سب کاموں کے ساتھ اصل چیز وہ کیا ہے بولو؟ اللہ کی یاد ہے۔ ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہے لیکن اللہ سے غافل ہے، موبائل میں کھیل رہا ہے۔ مثال تو صحیح دے رہا ہوں کہ غلط دے رہا ہوں؟ مسجد میں ہے اور کس سے کھیل رہا؟ موبائل سے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے دکان پر بیٹھا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کیا ہے بولو؟ اللہ 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 اللہ۔ آپ مجھے بتلاؤ دونوں میں بہتر کون؟ جی بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ وہ دنیا کما رہا ہے اور اس کو دیکھیں گے لگے گا اللہ کی یاد میں ہے، حالانکہ یہ مسجد میں ہے غافل ہے، وہ دکان پر ہے اللہ کی یاد میں ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کی راہ پر چلنے والے تمام اولیاء کرام جو دنیا میں آئے، بھئی انہوں نے شادیاں کی کہ نہیں کی، ان کے بچے ہوئے کہ نہیں ہوئے، ان کا سماج معاشرہ تھا کہ نہیں تھا، اور انہوں نے کاروبار بھی کیا، لیکن ان سب کے ساتھ وہ کس کی یاد میں لگے رہے؟ تو اللہ نے ان کی تعریف کی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ وہ میرے خاص بندے ہیں جنہیں تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا میری یاد سے غافل نہیں کرتا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کوئی اللہ والا شاہد بڑی عمدہ بات کر رہا ہے، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، بھائی نام تو سنے ہوں گے، بڑا پیارا نام ہے۔ اچھا کیا عجیب اللہ کی درد، اللہ کی محبت ہے سینے میں، اللہ کا درد ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، اپنی سچی نسبت عطا فرمائے، اپنی معرفت کا نور عطا فرمائے۔ شیخ کے پاس خانقاہ میں پہنچے، 3 دن رہے ہوں گے، کتنے دن؟ تو شیخ نے خلافت دے دی اور خرقہ خلافت پہنا دیا کہ بہاؤالدین تم اس قابل ہو کہ خانقاہ چلاؤ، لوگوں کو اللہ کی محبت سکھاؤ، اللہ کا دین سکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ صحبت صالح تورا صالح کنت۔ آج بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں مولانا آنکھ کی حفاظت کیسے کریں، گندے خیالات آتے کیسے بچیں؟ اس کا آسان جواب یہ ہے
کہ جو لوگ اس پر مشق کیے ہوئے ہیں، آنکھوں کی حفاظت کی، خیالات سے حفاظت کی، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں جاؤ اور ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھو۔ اللہ نے چاہا، اللہ آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے آنکھ کی حفاظت آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، اپنی جوانی کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، گناہوں سے حضرت پیر حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتوں واسعہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہو گئے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، اے جوانوں، یہ سڑکوں پر، پارکوں میں جو گندی تصویریں لگی ہے، اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ضائع نہ کرو، اس لیے کہ یہ تنہا آنکھیں ضائع نہیں کرتی، آخرت بھی ضائع کرتی ہے۔ یہ تو مرنے والی، سڑنے والی، گلنے والی عورتیں ہیں، کل مر جائے گی، مٹی میں مل جائے گی، سڑ جائے گی، گل جائے گی، ان کا کوئی وجود نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ تو ایسی ننگی عورتوں کے لیے، ایسی بازاری عورتوں کے لیے انسان کو اپنی آنکھوں کو اور اپنی آخرت کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے بات سے ایک بات اچانک یاد آئی، انشاءاللہ اس کے بعد بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کا قصہ پورا کر کے دعا ہو جائے گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہے، اور جوانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، ایک نوجوان کیسا ہوتا ہے کہ خاکی خاک پہ مت کر فدا اپنی جوانی کو، کہ خاکی خاک پہ مت کر فدا اپنی جوانی کو، کر فدا اس پر جوانی جس نے دی جوانی کو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نیک پرہیزگار نوجوان صحابی، کس قدر آخرت کا درد ہے، کس قدر آخرت بنانے کی فکر لگی ہے۔ آج حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھر جوانی میں انتقال کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جوانی میں اچانک حضرت سعد کا انتقال ہو گیا۔ رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے ہر آن رہے۔ میرے بھائیوں، کب آئے گی، کہاں آئے گی، ہم میں سے کوئی بھی جانتا، لیکن آنے والی، بولو آنے والی۔ مجھے منا بھائی کی ایک بات بہت پسند آئی، جمعہ کے بعد کھانے کے لیے جب بیٹھے تھے نعیم بھائی کے گھر پر، انہوں نے کہا کہ جب مکان بناتے ہیں تو میں نے جو مکان بنانے والا اس سے کہا کہ مین دروازہ بڑا رکھنا، مین گیٹ، اور سیڑھی سیدھی رکھنا۔ سیڑھی بولتے ہیں نا، زینا کیا بولتے ہیں، ایک تو گول گول ہوتا ہے اور ایک سیدھی سیڑھی ہے۔ بھائی کیا حکمت ہے؟ کہا کل کو جب جنازہ نکالنا ہو تو آسانی سے اتار بھی سکے، نہ آسانی سے باہر بھی، بولو۔ تو یہ آخرت کی فکر ہے کہ نہیں؟ ایک مسلمان آخرت کی زیادہ فکر کرتا ہے بالمقابل دنیا کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو زیادہ کہاں رہنا ہے، بولو، آخرت میں۔ یہاں تو چند دن ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی کی جگہ ہے، بس یہاں رہ کر آخرت بنانی ہے۔ کیا بنانی ہے، بولو، آخرت بنانی، آخرت بنانی۔ اصل چیز مرنے کے بعد کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی، اور موت آنے والی ہے، چاہے چھوٹا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک کا اللہ نے وقت لکھا ہے۔ جب وقت آتا ہے فوراً موت کا فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات کرتا ہوں، مجھے افریقہ دربن سے فون آیا، آپ حیران ہوں گے،
اور میں یقین نہیں کر رہا تھا، تو انہوں نے باقاعدہ فہرست بھیجی، اور اس فہرست میں 40 علماء کے نام لکھے تھے، اور انہوں نے مجھے میسیج بھیجا کہ مولانا یہ 40 علماء یہ کورونا میں ہمارے ڈربن شہر میں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ کتنے علماء؟ اور ابھی سلسلہ جاری ہے، سلسلہ۔ وہ خود چارپائی میں ہے، چارپائی میں ہے، مجھے کہہ رہے میں 12 دن سے کوارنٹائن ہوں۔ آپ کے سورت کے ساتھی ہے، سورت کے، میں جب بھی دربن جاتا وہی ایئرپورٹ لینے آتے، انہی کے مکان پر رکتا ہوں۔ بول رہے میں 12 دن سے کوارنٹائن ہوں۔ آج کچھ آواز نکل رہی، بولا بھی نہیں جاتا تھا، اور کیا کہہ رہے؟ مولانا اللہ کسی دشمن کو بھی یہ بیماری نہ دے، بڑی سخت بیماری ہے، سخت بیماری، اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے، دشمن کو بھی نہ دے۔ مجھے کہہ رہے تھے 15-20 منٹ نہیں ہوتی کہ میسیج آتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، ہر 15-20 منٹ میں ایک موت۔ یہی خبر وینڈا سے آ رہی، زنین سے آ رہی، کیپ ٹاؤن سے آ رہی، پورے ساؤتھ افریقہ میں سخت انداز میں بیماری پھیلی ہے۔ میں آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہم کو امن سے عافیت سے رکھا ہے، اور اللہ تمام لوگوں کو عافیت عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اور ہمارے جو مشائخ، علماء، دوست، احباب اس کورونا میں چل بسے، دعا کرو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ انہیں شہادت کا رتبہ نصیب فرمائے۔ رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے ہر آن رہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا نے پل کی بولو خبر نہیں، پل کی خبر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر جوانی میں انتقال فرما گیا۔ حضرت سعد کا جنازہ اٹھا، پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر دنیا میں آنے والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا ہے۔ مسلمانوں اس بات کا یقین رکھو، دنیا میں آئے ہیں، دنیا چھوڑنی ہے، ہمیشہ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ آخرت ہے۔ العیش الا الآخرہ، اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بذات خود جنازے میں شریک ہے۔ صحابہ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر حیران ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جنازے میں چل تو رہے ہیں لیکن قدم مبارک برابر رکھ نہیں پا رہے، پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ آپ کے قدم مبارک یوں سیدھے رکھ نہیں پا رہے تھے تو یوں پنجوں پہ چل رہے تھے، پنجوں پر۔ صحابہ حیران ہیں۔ جب حضرت سعد کی تدفین ہو گئی، صحابہ کرام بڑی محبت سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آج ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا آپ سعد کے جنازے میں پنجوں کے بل چل رہے تھے، قدم مبارک برابر رکھ نہیں پا رہے تھے۔ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، اے میرے صحابہ، سعد تمہارے درمیان اتنا نیک بندہ تھا اور اتنا پرہیزگار بندہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک اللہ والا کہہ رہا ہے، اے جوانو، اے جوانو، اے جوانو،
اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی جتنی محنت کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کرو۔ کس کی کوشش کرنی چاہیے بولو؟ سب سے زیادہ نیک بننے کی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اچھا ایک اور بات اچانک یاد آئی، اللہ اکبر، ہمارے حضرت فرماتے ہیں مجلس میں ایک شہزادہ تو جانتے ہیں نا، بادشاہ کی اولاد ہے، ظاہر بات ہے نعمتوں میں پلا ہے، اور آنکھ کھولی تب سے مال متا دیکھا ہے، ناز نخرے دیکھے، کسی اللہ والے سے ملاقات ہو گئی تو اللہ والے کو وہ شہزادہ کہہ رہا مجھے جانتے ہو؟ اللہ والے تھے، اللہ والوں نے کہا ہاں بیٹا جانتا ہوں۔ تو یہ سمجھا شاید یہ میرے باپ کا نام لیں گے کہ پھولا بادشاہ کی اولاد ہے۔ کہاں بیٹا جانتا ہوں؟ کہا اچھا جانتے ہیں، کیسے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا تیری ابتدا جو ہے وہ ناپاک قطرہ ہے۔ تیری ابتدا کیا ہے بولو؟ یعنی اتنا ناپاک قطرہ ہے کہ کپڑے کو لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ آپ مجھے بتلائیے اس شہزادے پر کیا گزری ہوگی؟ ہے کیا گزری ہوگی؟ آج ہمارے یہاں کوئی مل جائے 6 مہینے سال 2 سال کے بعد اور یوں کہے مولانا مجھے نہیں پہچانا، اب اتفاق سے اگر یوں کہے کہ ہاں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، خیال نہیں آ رہا، تو اس پر کیا گزرتی ہے؟ یار مولانا جانتے نہیں، بھول گئے۔ اور یہ اللہ والے ہیں، وہ شہزادے کو اس کی اصلی پہچان کرا رہے ہیں، اصلی تعارف، کہ بیٹا تیری ابتدا منی کا ناپاک قطرہ ہے اور اس وقت تیرے پیٹ میں غلاظت موجود ہے، آنتوں میں ہوتی نہیں ہوتی، تو تو غلاظت لے کے ابھی پھر رہا ہے، اور بیٹا جس دن مرے گا قبر میں کیڑے تیرے جسم کو کھائیں گے۔ کون کھائے گا؟ کیڑے کھائیں۔ اس کی آنکھ پھٹ گئی، کان کھڑے ہو گئے کہ آج زندگی میں پہلی بار کسی نے صحیح تعارف کرایا، اور سینے پر دستک دیے کہ بیٹا لہو و لعب کے لیے، کھیل کود کے لیے اور غفلت کے لیے زندگی نہیں ہے، یہ زندگی اللہ نے دی ہے کس کے لیے بولو؟ آخرت کے لیے۔ آخرت، دنیا کماؤ، مال کماؤ، بیلنس کرو، کوئی حرج نہیں، نیت یہ رکھو کہ جتنا اللہ دے گا اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کمانا عین عبادت بن جاتا ہے اس وقت جب کہ کمانے والے کی نیت کمائی پر کیا بن جائے بولو؟ آخرت۔ آخرت، آخرت، مقصد ہمارا آخرت ہو، مقصد ہمارا آخرت۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے میرے صحابہ، سعد تمہارے درمیان اتنا نیک و صالح پرہیزگار نوجوان تھا، اس کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے اتر آئے، مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کس نے فرمایا بولو؟ حضور پاک سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ، سعد تمہارے درمیان اتنا نیک نوجوان تھا کہ اس کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے اتر آئے کہ مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، تو میں پنجوں پہ چل رہا تھا۔ 3 دن گزرے، کتنے دن؟ 3۔ فما بکت علیہم السماء والارض۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب کفار اور مشرکین دنیا چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان کی جدائی پر، ان کی موت پر نہ اللہ کا آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے، لیکن جب ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے دنیا چھوڑ کر جاتے ہیں تو ان کی موت پر، ان کی جدائی پر اللہ کا آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب کوئی بہت زیادہ نیک پرہیزگار اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی دنیا چھوڑ کر جائے تو اس کی جدائی پر اللہ کا عرش بھی روتا ہے۔ کون روتا ہے بولو محبت سے؟ اللہ کا عرش۔ حضرت سعد کی تدفین
کہ 3 دن بعد، کتنے دن بعد؟ 3 دن بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، جانتے ہو سعد کتنا نیک تھا؟ کہا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، سعد اتنا نیک تھا کہ اس کی وفات پر، اس کی جدائی پر اللہ کا عرش 3 دن تک رویا ہے۔ کتنے دن تک؟ تو میرے بھائیو، نیک بننے کی فکر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ نیک بننے کی کوشش کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ایک بہت پیارا نام سنا ہے، حضرت شیخ احمد لاہوری۔ ارے بھائی سنے نہیں سنے؟ کثیر البکا، رویا کرتے تھے، آنسو بہا کرتے تھے اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوف کہ ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ کس کو منہ دکھانا ہے؟ اس وقت دنیا میں جتنا انتشار ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انسان بھول چکا ہے کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جس کو یہ استحضار ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جس کو یہ خیال ہو جائے کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کر سکتا؟ بولو، نہ وہ غلط کسی کی دکان پہ قبضہ کر سکتا، نہ غلط کسی کے مکان پر ہاتھ ڈال سکتا ہے، اور نہ غلط وہ کسی کے کھیت پر ہاتھ ڈالے گا، نہ کسی کی ماں بہن کو غلط نگاہ سے دیکھے گا۔ جب اس کو یہ خیال ہو جائے کہ مجھے آج نہیں تو کل یہ منہ کس کو دکھانا ہے؟ بولو، دعا کرو اللہ ہمیں یہ استحضار نصیب فرمائے، استحضار نصیب فرمائے۔ شیخ احمد لاہوری انتقال ہوا، قبر میں رکھا گیا تو لوگ حیران ہیں، آپ کی قبر سے خوشبو آ رہی۔ کیا آ رہی تھی؟ بولو، خوشبو۔ اللہ، اچھا آپ نے گلاب کا پھول دیکھا نہیں دیکھا؟ ارے بھائی دیکھا نہیں دیکھا؟ اگر گلاب کا پھول مٹی میں مل جائے اور وہ مٹی اٹھا کر سونگے تو خوشبو آئے گی نہیں آئے گی؟ علماء لکھتے ہیں یہ اہل اللہ، یہ علماء زمین پر اللہ کے پھول ہے، جب قبروں میں جاتے ہیں ان کے قبروں سے خوشبو آتی ہے۔ یہ بات اور ہے، کسی کی قبر کی خوشبو اللہ ظاہر فرماتے ہیں تو کئیوں کی خوشبو پہ اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں، لیکن ہے سب کے سب اللہ کے پھول ہے، اللہ کے پھول ہے۔ اللہ ہمیں اپنے علماء کی قدر نصیب فرمائے۔ چند دن ہوئے، کسی نے خواب میں دیکھا اور سوال کر رہا، حضرت کیا گزری؟ فرمانے لگے رب العالمین کے سامنے پیشی ہوئی تو باری تعالیٰ نے پوچھا احمد کیا حال ہے؟ کیا پوچھ رہے اللہ تعالیٰ؟ احمد کیا حال ہے؟ تو میں پھر ڈر گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا تو میرے رب نے فرمایا احمد آج رونے کا دن نہیں، آج انعام کا دن ہے، الیوم یوم الجائزہ، آج انعام کا دن ہے، اور احمد تیرا انعام یہ ہے کہ ہم نے تیری تو مغفرت کر ہی دی ہے، لیکن تو جس قبرستان میں آرام کرتا ہے تیری وجہ سے تمام قبرستان کے مردوں کو ہم نے معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا۔ کیسے کیسے لوگ ہو گئے، اللہ اکبر۔ تو میں اس پہ عرض کر رہا تھا کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ، بھئی یہیں سے چلے تھے نا، واپس آ گئے۔ شیخ کی خدمت پہ پہنچے خانقاہ میں تو خرقہ خلافت پہنا دیا، آپ اس قابل خانقاہ چلائے۔ کچھ لوگ جو قریب میں تھے ایک عرصے سے حضرت کے پیر دبا رہے تھے، ان کو تھوڑا بوجھ لگا کہ یہ آدمی ابھی آیا، خلافت مل گئی، ہم کئی دن سے پیر دبا رہے ہیں اور شیخ ہماری طرف متوجہ نہیں ہے، اس زبان سے نہیں بولے، ان کو بوجھ لگا۔ اللہ نے شیخ کے سینے پر کھولا کہ پیر دبانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمارے حضرت بارہا کہتے ہیں کہ سب کو لے کر چلنا بڑا مشکل ہے، سب کو لے کر چلنا، سب کو لے کر، اور سب کو خوش رکھنا۔ اچھا میں ساتھیوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ کبھی آپس میں کسی کی شکایت نہ کرو، شکایت نہ کرو۔ ایک ساتھی میرے ساتھ چلتا ہے، دوسرے کی شکایت کرے کہ وہ ایسا ہے تو اس کے متعلق بدگمانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کبھی کسی کی شکایت نہ کرو، بلکہ ہو سکے تو اپنے ساتھیوں کی تعریف کرو کہ اچھا آدمی ہے، خدمت گزار ہے، نیک ہے۔
تو محبت ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے. یہ اصل آخرت کی فکر ہے. یہ اصل آخرت کی فکر ہے. آخرت کی فکر. ہم لوگ جوڑنے والے بنے، کاٹنے والے. ارے بولو، کاٹنے والے. ہمارا کام سب کو لے کر چلنا ہے، کاٹنا ہمارا کام نہیں. اچھا، شیخ نے جب مکشوف ہوا کہ کچھ لوگوں کو شکایت ہے، تو آپ زبان سے کچھ نہیں بولے، سب کو بلا لیا، بھائی آ جاؤ. تو آ گئے. ایک مرغی اور ایک چھری سب کو دے دی. اچھا، اس زمانے میں بلڈ فلو نہیں تھا جیسے ابھی سستی ہو گئی ماشاءاللہ. میں نے سورت میں آ کے سنا کہ 55 روپے کلو ہے. اس زمانے میں یہ حال نہیں تھا. شیخ نے سب کے ہاتھ میں ایک ایک مرغی دی اور چھری دی، اور کیا فرما رہے؟ ایسی جگہ جا کر ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی دیکھتا نہ ہو. تو سب بھاگے. تو بہت آسان ہے، کوئی دیوال کے پیچھے، کوئی ستون کے پیچھے، کوئی درخت کے پیچھے. بسم اللہ ہی بولو. آپ بھی جب مرغی لینے جاتے ہیں، مٹن لینے جاتے ہیں، تو دیکھو کہ وہ ذبح کرنے والا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے کہ نہیں، ورنہ ذبیحہ حلال نہیں ہوتا. حلال نہیں ہوتا. جا کر کہنا چاہیے بھائی بلند آواز سے پر میں سنوں میں. اکثر ایسا ہوتا ہے، منہ میں ویمل ہے، مسالہ بھرا ہے، اس کے ہونٹ نہیں ہلتے، زبان نہیں ہلتی، اتنا اندر بھرا ہے، کیا پڑے گا بسم اللہ اللہ اکبر؟ نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تاجروں کو بھی چاہیے کہ اپنے رزق کو حلال کرنے کے لیے وہ اس کا اہتمام کرے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے، تاکہ ان کی روزی بھی حلال ہو اور جو لوگ کھا رہے ہیں ان کے لیے بھی حلال ہو. اگر وہ اس کی فکر نہیں کرتے تو یہ تاجر بھی گنہگار ہے، اور عند اللہ ان کی پکڑ ہوگی. اللہ کے وہاں ان کی پکڑ ہوگی. اللہ کے وہاں ان کی پکڑ ہوگی. سب گئے اور ذبح کیا. آ گئے. آ کر سب دیکھ رہے ہیں کہ جن کو خرقہ خلافت پہنایا بہاؤالدین وہ تو نظر نہیں آتے. تو آپس میں اشارے کرنے لگے، جس کو ذبح کرتے نہیں آتا شیخ نے تو خلافت دے دی، پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ اکبر. کافی دیر ہو گئی. آئے تو آئے اس حال میں کہ مرغی زندہ ہے اور چھری سلامت ہے، خون آلود نہیں. تو شیخ حیران ہے، بہاؤالدین یہ کیا کیا؟ تمہارے ساتھی کب سے ذبح کر کے آ گئے اور تم ویسے ہی زندہ لے کر آئے. تو کیا جواب دے رہے ہیں؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا ایسی جگہ پر جا کر ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو. میں نہ جانے کئی جگہوں پہ گیا اور اس لیے دیر ہوئی، لیکن میں جہاں بھی گیا وہاں میں نے اللہ کو پایا. کس کو پایا؟ بولو. اللہ کو پایا کہ اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ دیکھ رہا تھا، اور اللہ کے دیکھتے ہوئے میں ذبح نہیں کر سکا. میں ذبح کر سکا. آپ نے فرمایا تھا کوئی دیکھنے والا نہ ہو. مسلمانوں دل سے کہو، اگر یہ خیال مجھے لگ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیا مجالے میں گناہ کروں؟ آج گناہ ہم سے اس لیے ہو رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ خیال ہمارے اندر سے نکل چکا ہے. اور اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جب حضرت نے یہ جواب دیا، خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ساتھیوں کی آنکھ کھل گئی کہ یقیناً یہ شخص خلافت کے لائق ہے. خلافت کے لائق. سب نے توبہ کی. اچھا، کچھ دن ہوئے، شیخ نے پھر بلایا، آ جاؤ. سب آ گئے. ایک ایک ڈرانتی سب کو دے رہے ہیں. ڈرانتی تو سمجھتے نا، وہ گھاس کاٹنے کا، کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ ڈاٹر ڈرانتی سب کو دی. اور کیا فرما رہے شیخ؟ جاؤ بھائی، اس ٹبل میں گھوڑے بندھے پڑے، اچھی سی گھاس لے کر آؤ، اور ایسی گھاس لے کر آنا کہ گھوڑے شوق سے کھائے. تو اس وقت سارے سمجھ رہے تھے کہ شیخ کو کوئی گھاس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا امتحان لے رہے ہیں. سب سمجھ رہے تھے، سب سمجھ رہے کہ یہ امتحان ہے، ان کو گھاس کی ضرورت نہیں. سارے گئے اور کوشش کی کہ اچھے سے کھیت سے سر سبز و شاداب ہری بھری تر و تازہ گھاس لے کر آئیں، تاکہ شیخ کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو جائے اور جانور کے پیٹ بھر جائے. تو سب گتھر باندھ کے ماشاءاللہ گھاس لے کر آ گئے. اس بار بھی بہاؤالدین زکریا ملتانی ندارت غائب ہے.
تو پھر وہ اشارے کرنے لگے، یار یہ کیا بات ہے، بندہ جاتا ہے آتا نہیں جلدی، کیا بات ہے. لیکن اب ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ اشاروں کنایوں میں ان کی برائی کرے، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ ہے ہم سے آگے، ہے ہم سے آگے، تو شکایت نہیں. لیکن اندر اندر سوچ رہے پتہ نہیں اس کو دیر کیوں لگ رہی. کافی دیر ہوئی، آئے تو اس حال میں آئے کہ سر پہ گھاس کا گتھر تو ہے لیکن سر سبز و شاداب، ہری بھری ترو تازہ نہیں، سوکھی ہوئی پیلی، جانور اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ایسی پیلی سوکھی گھاس لے کر آئے اور شیخ کے قدموں میں گتھر رکھ دیا. شیخ نے فرمایا بہاؤالدین ساتھیوں کی گھاس دیکھو اور اپنی گھاس پہ نگاہ ڈالو، کیا لائے؟ کہا حضرت میں بہت کھیت پھرا اور میں چاہتا تھا ایسی گھاس لاؤں، لیکن واللہ میں تمہیں کیا بتلاؤں، میں جس کھیت میں گیا، جس گھاس کے قریب پہنچا، اس گھاس کو میں نے اللہ کے ذکر میں پایا. کس کے ذکر میں پایا؟ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ذکر. اور جو اللہ کی یاد کرتا ہو اس پر ڈراتی چلا میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا. کیسے زبان؟ البتہ جب اس سوکھے ہوئے کھیت میں پہنچا جہاں یہ پیلی سوکھی گھاس تھی، میں نے دیکھا ساری اللہ کی یاد سے غافل تھی. اس لیے علماء نے لکھا جال میں وہی مچھلی پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتی ہے. اور اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ عام طور پر دنیا میں حالات انہی لوگوں پر آتے ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں. جو لوگ مسجدوں سے جڑے رہے، اللہ کی یاد میں لگے رہے، ایسے لوگ اکثر حالات سے محفوظ رہتے ہیں. یا مان لو تقدیر میں تھا، حالات آ گئے، تو ہمارے مشائخ لکھتے ہیں حالات میں بھی سکون میں رہتے ہیں. حالات میں بھی کیسے رہتے ہیں بولو؟ سکون میں رہتے ہیں، سکون میں رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی عبادت میں. علماء لکھتے ہیں بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کے سامنے عرض کرنے لگے حضرت میں جب اس کھیت میں پہنچا میں نے دیکھا یہ گھاس اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہے. یعنی دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، مقصد زندگی سے غافل. اس لیے کہ رب العالمین تو قرآن کریم میں فرماتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں اور جنتوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی یاد میں رہے. ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، کس کا ذکر کرنا چاہیے؟ بولو محبت سے اللہ. کہ اللہ کے ذکر میں اللہ نے سکون رکھا ہے اور اللہ کی یاد میں اللہ نے حالات اور پریشانیوں سے امن رکھا ہے، حفاظت رکھی ہے، حفاظت رکھی. شیخ زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کے سامنے عرض کرتے حضرت یہ گھاس غافل تھی، میں نے درانچی چلائی لے کر آیا کہ کسی کام کی نہیں، کم سے کم جانور کا پیٹ بھر جائے، جانور کا پیٹ بھر. تو اب ساتھیوں کی اور بھی آنکھ کھل گئی کہ واقعے میں یہ شخص لائق ہے، قابل ہے، کہ انہیں ہر وقت کس کا استحضار ہے بولو؟ اللہ کی ذات کا، اللہ کی ذات، اللہ کی ذات کا استحضار. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی اس کی ذات کا استحضار نصیب فرمائے. ایک اور بات، رات کو میں حضرت کی مجلس سن رہا تھا، عجیب حضرت نے ایک بات فرمائی. علامہ طنطانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شیخ گزرے، علماء جانتے ہیں ان کا کیا مقام ہے. علامہ طنطانی اللہ سے عہد کر لیا کہ یہ ہاتھ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں پھیلاؤں گا. اللہ والے تھے، یہ ہاتھ تیرے سوا کسی کے سامنے بولو. ایک باغ میں گئے، انگور کا خوشہ لٹک رہا تھا، آپ نے ہاتھ پھیلایا انگور توڑنے،
وہیں پر پولیس پھر رہی تھی اور انہیں چوروں کی تلاش تھی، تو پولیس سمجھی یہ چوروں کا سرگنا سردار ہے جو انگور توڑ رہا ہے، فوراً پولیس نے پکڑ لیا، کورٹ میں پیش کر دیا کہ چوروں کا سرگنا ہے، اور آپ کی ولایت کا یہ عالم ہے کہ بالکل خاموش ہے، زبان سے کچھ نہیں بول رہے، اپنی کوئی صفائی پیش نہیں کر رہے، خاموش ہے، خاموش۔ جج نے فیصلہ دے دیا کہ انہوں نے چوری کی ہے، ہاتھ کاٹ دو۔ جلاد آیا، ہاتھ کاٹ دیا۔ ہاتھ جیسے نیچے گرا، کوئی پہچاننے والا اندر آیا تو وہ چیخ پڑا، ارے کس کا ہاتھ کاٹے؟ یہ تو علامہ طنطانی ہے، تو بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ تو جج نے جیسے سنا کہ بہت بڑے اللہ کے ولی کا ہاتھ کاٹ دیا، وہ قدموں میں گر گیا، معافیا مانگنے لگا، حضرت معاف کرنا، حضرت معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو شیخ طنطانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کیا عجیب انسان ہے، آپ نے برجستہ فرمایا، جج صاحب آپ کی غلطی نہیں ہے۔ کیا فرما رہے؟ آپ کی غلطی میری ہے، میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کسی کے سامنے نہیں پھیلاؤں گا، وہ انگور کے سامنے پھیلا، اللہ نے سزا میں کاٹ دیا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، اے لوگو، ہم پر جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، ہم بڑی آسانی سے بول دیتے ہیں میں نے کیا گناہ کیا تھا کہ مصیبت آ گئی۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لو، کتنی سنتوں کے خلاف زندگیاں گزر رہی ہے، اور کس قدر ہم سے اللہ کے احکامات چھوٹ رہے ہیں۔ جو بندہ قدم قدم پر گناہ کرتا ہو وہ یہ کہے کہ میں نے کیا گناہ کیا تھا۔ ارے بھائی، جب محاسبہ کرو گے، آنکھ بند کرو گے اور اپنے بارے میں سوچو گے تو اندر سے آواز آئے گی کہ صبح اٹھنے سے شام کو سونے تک اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آخرت کی فکر نصیب فرمائیں، اپنے آپ کو نیک بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری اس پیر کھجوری مسجد کے علماء، ذمہ داران، نوجوانان جنہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی، اور بہت ہی پیارا آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ذمہ داران کو، نوجوانان کو، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا میں آخرت میں بہتر صلہ نصیب فرمائے، اجر عظیم، اجر جزیل عطا فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ مدرسہ فیضان القرآن، 14 فروری، عیسیٰ جی مسجد، ٹکا بریانی کے پاس کا پروگرام رکھا ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے پاس خریدیں، اور مدرسے کا زیادہ سے زیادہ تعاون ہو، اس کی فکر کریں انشاءاللہ۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو
اجازت ملی اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام جن کے گھر میں مہینوں اللہ جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا ان کی داد و دہش کا کہوں حال کیا سیم و زر کے دیے جس نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے سیدہ فاطمہ عرض کرتی ابا حضور ہم کئی دنوں سے پھاکے سے تھے ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے ہم نے کچھ نہیں کھایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے میں نے 5 روٹیاں پکائی ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا مجھے رحم آ گیا مجھے ترس آ گیا چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی میں اسے کھا رہی تھی آدھی روٹی میں نے کھائی اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی ہائے مسلمانوں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں اپنے منہ میں رکھتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا ان کی داد و دہش کا کہوں حال کیا سیم و زر کے دیے جس نے دریابا کوئی محروم در سے نہ سائل گیا کوئی محروم در سے نہ سائل
گیا اس نبی کی سکھاؤں، اس نبی کی سکھاؤں پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، اقراری مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ اللہ 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 اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں. سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا. اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں. اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے. مالک بڑا مہربان ہے، بڑا عفو درگزر کرنے والا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہاوے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا. میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزا. واقع میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، وہ اللہ تو بارش کے قطروں کے مانند ہم گنہگاروں پر اپنی نعمتیں برسا رہا ہے. ہم ہی گنہگار ہیں، ہم ہی گنہگار ہیں جو قدم قدم پر اسے ناراض کر رہے ہیں. میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں. میرے سجدوں میں تیری
دوسنا میرے سجدوں میں تیری دوسنا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ واقع میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اس اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات میں جہنم میں جا کر جہنم کے عذاب کو دیکھ رہے ہیں، جہنمیوں کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی امت کو آگاہ فرما رہے ہیں، اے میری امت، میں نے جہنم میں جا کر کچھ جہنمی مردوں کو دیکھا، عورتوں کو دیکھا، اتنا برا عذاب ہو رہا تھا، اتنا برا عذاب ہو رہا تھا کہ ان کی شرم گاہیں ان کی پیشانیوں پر لگی ہوئی تھی، اور اتنا نہیں، ان کی شرم گاہوں سے خون اور پیپ بہ رہا تھا، اور وہ جہنمی اپنے منہوں سے پی رہے تھے، اپنے منہوں سے پی رہے تھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، جبرائیل امی سے پوچھا، او جبرائیل، یہ کون بد نصیب ہے، یہ کس نبی کے امتی ہے؟ جبرائیل امی گردن جھکا لی، جواب نہیں دے رہے، جبرائیل امی گردن جھکا لی، جواب نہیں دے رہے ہیں کہ امت کے لیے آنسو بہانے والا نبی کیسے برداشت کرے گا۔ بار بار پوچھنے پر جبرائیل امی جواب دے رہے ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہنمی مرد، یہ جہنمی عورتیں کسی اور نبی کے امتی نہیں، کسی اور نبی کے امتی نہیں، یہ آپ کے امتی ہے، یہ آپ کے امتی ہے۔ او جبرائیل، میرا امتی کیا گناہ کر کے لایا، کیا برائیاں کما کے آیا؟ جبرائیل ابھی جواب دے رہے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کی امت کے یہ وہ مرد ہے، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے، جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے اور بغیر توبہ کے مر چکے ہیں، آج اللہ انہیں یہ عذاب دے رہا ہے۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ درود شریف پڑھنا دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے اللہ، اے اپنے بندوں بندیوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرنے والے اللہ، تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے. آج تیری چوکھٹ پر اللہ کیسے کیسے تیرے بندے آئے ہیں اور کیسی کیسی تیری بندیوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں. اے اللہ اتنے سارے لوگ آج تیرے در پر آئے ہیں، تیری چوکھٹ پر آئے ہیں اور تجھے پکار رہے ہیں اس یقین کے ساتھ میرے اللہ کہ تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے. سچ ہے میرے اللہ، ایک ماں اپنے بچے پر جتنی مہربان ہوتی ہے اس سے 70 گنا تو اپنے خطا کاروں پر مہربان ہوتا ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے. اور اے اللہ ہم نے ایک ماں کی ممتا کو دیکھا ہے، کبھی گھر کا دروازہ کھلتا ہے، اندر سے بچہ روتے ہوئے باہر نکلتا ہے، ماں پیچھے غصے میں آتی ہے، اپنے بچے کو تھپڑ مارتی ہے، بچہ روتے ہوئے دور تک چلا جاتا ہے، پھر ٹھہرتا ہے، دھیرے دھیرے ماں کی دہلیز کی طرف قدم بڑھاتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ کسے چھوڑ کے جا رہا ہوں اور کس سے دور جا رہا ہوں، اور اسے چھوڑ دیا تو کون پناہ دے گا. یہ سوچتے ہوئے ماں کی دہلیز کی طرف قدم بڑھ رہا ہے، ماں کی دہلیز پر جاتا ہے، چوکھٹ پہ سر رکھتا ہے، دستک دیتا ہے، ماں دروازہ کھولتی ہے، اپنے نافرمان کو دیکھتی ہے، غصے میں آ جاتی ہے، کہتی ہے کیوں آیا ہے یہاں، چلا جا ہمیشہ کے لیے. وہ بچہ روتے ہوئے کہتا ہے اے ماں جب تیرا در چھوڑا تھا دل یہ چاہتا تھا ہمیشہ کے لیے تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن جب دور تک گیا ہوں اندر سے آواز آ رہی تھی اے بیٹا دنیا میں تجھے سب کچھ مل جائے گا لیکن مجھ جیسی ماں نہیں مل سکتی ہے، مجھ جیسی ماں نہیں مل سکتی ہے. یقیناً اے اللہ ایک چھوٹا سا بچہ یہ جملہ کہہ رہا ہے، ماں کا دل نرم ہو جاتا ہے، اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے. اے اللہ آج اتنے سارے لوگ تیری چوکھٹ پر آئے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے اعتراف کرتے ہیں کہ اے اللہ دنیا کے بازاروں میں ہمیں سب کچھ مل جائے گا، دنیا کے بازاروں میں ہمیں سب کچھ مل جائے گا، لیکن تیرے جیسا رب نہیں مل سکتا ہے، تیرے جیسا رب نہیں مل سکتا ہے. یقیناً میرے اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے. اور اللہ تو دیکھ رہا ہے آج تیری چوکھٹ پر آنے والے لوگ، تیرے در پر آنے والے لوگ کس طرح آنسو بہا رہے ہیں، کس طرح آہوزاری کر رہے ہیں. اے اللہ وہ نوجوان جو اپنی ضرورت کے لیے کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا ہوگا آج تیری یاد میں آنسو بہا رہا ہے، آج تجھے منانے کو آنسو بہا رہے ہیں. اے اللہ اس قدر رونے والے لوگ، آنسو بہانے والے لوگ، آہوزاری کرنے والے لوگ آج تیرے در پر آئے ہیں، تیری چوکھٹ پر آئے ہیں، تیری دہلیز پر آئے ہیں. اے اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اس کورونا مہاماری میں ہمارے کیسے کیسے مشائخ علماء اہل اللہ اور کیسے کیسے دوست احباب دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اللہ ان سب جانے والوں کی مغفرت فرما، انہیں شہادت کا رتبہ نصیب فرما. اس وقت جو جہاں کہیں بیمار ہیں پریشان ہیں اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں اللہ غیب سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دے. اے اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائی،
کن کے کیا مسائل ہے، کیا دکھ ہے، کیا بیماری ہے، اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ مالک تیرے بندے ہیں، تیری بندیاں ہیں، اور آج تجھے اپنے دکھ سنا رہے ہیں، اور اے اللہ تیرے بندے تیری بندیاں تجھے اپنے دکھ نہ سنائیں تو کس کو سنائیں گے، اور تجھے اپنی ضرورتیں نہ بتلائیں کس کو بتلائیں گے کہ تیرے سوا کوئی ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہیں۔ اے اللہ سب کے حال پر رحم فرما دے، ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، کاروبار میں، روزیوں میں، تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ رزق کی تنگیوں سے حفاظت فرما۔ ہماری اس مسجد کے جتنے ذمہ داران و متولیان ہیں، خدمت کرنے والے علماء ہیں، مسجد وار جماعت کے ساتھی ہیں، اور ہمارے جتنے نوجوان دوست احباب ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرما، ان کے قربانی اور فکروں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ ہماری دعائیں آپ کے ذمہ قبول کر۔ مالک ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور ان ہاتھ پھیلانے والوں میں اے اللہ جس کا ہاتھ پھیلانا آپ کو پسند آئے، جس کی آنکھ سے نکلا ہوا گرم آنسو آپ کو پسند آئے، اے اللہ اس کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔